بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. سورہ انفال ہے اور نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 88۔ اس سے پہلے مدینہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، پھر یہ سورہ انفال ہے جس میں جنگ بدر کا بھی ذکر ہے، جس میں قومس کا بھی ذکر ہے، جس میں مسلمانوں کو جنگ کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جنگ سے بھاگنے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔ جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غدیر قوم کے بعد جب ایک شخص آئے تھے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، روزے کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، اور اس کے بعد آپ نے حج کا حکم دیا، وہ بھی ہم نے مان لیا۔ اب آپ چاہتے ہیں اپنے چچزاد بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ کلمات قرآن مجید میں ہیں جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے مجھ پر عذاب نازل فرما، یہ مجھے ختم کر دے۔ چنانچہ مسجد سے جب وہ نکلا ہے اپنے اونٹ کے قریب یہی تھا تو اس پر عذاب نازل فرما۔ اور اسی صورت میں قومس کا بھی حکم آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومس ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک حصہ رسول اللہ کا ہے، ایک حصہ اہل بیت کا ہے، تین ان کو کہتے ہیں مال امام، اور یتیم مسکین مسافر سید یہ حصہ ہے سادات کا، اس کو کہتے ہیں مال سادات۔ یہ جیسے زکوٰۃ کے لیے مبلغ بنائے یعنی عامل بنائے جاتے تھے، اس طرح خمس کے لیے بھی بنائے گئے۔ اللہ کا حصہ کاٹ دیا کہ اللہ نے کھانا کھانا ہے، اس کو ضرورت ہے۔ رسول اللہ کا حصہ بھی کاٹ دیا کہ وہ تو چلے گئے۔ اہل بیت کا حصہ کاٹ دیا کہ اہل بیت رشتے دار تھے، رسول اللہ تھے، وہ اپنے رشتے دار کی مدد کرتے تھے، اب وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اور سادات کو جو حصے دے کے آئے گا تھوڑا بہت اس کو دے دیں گے۔ تو یہ خمس کا سلسلہ ہمارے اہل سنت برادران نے متفقہ طور پر کاٹ دیا ہے۔ ویسے اس میں لفظ غنائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ غنائم کا معنی صرف مال غنیمت نہیں ہے، اہل سنت بھی کہتے ہیں، خمس کو بھی مانتے ہیں، اس کے بھی ذکر ہے۔ اور سب سے زیادہ مصالحت کا ذکر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر جنگ جوبن پر ہے، آپ کی فتح بالکل قریب ہے، وہ لوگ سفید جھنڈا کھڑا کر دیتے ہیں، تب بھی آپ سلو کریں۔ اب کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ آپ تو وہ ہفتے میں شکست کھانے والے ہیں، مار کھا جائیں گے، ہم فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں، وہ تو صرف ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں تاکہ ان کو ٹائم مل جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دھوکہ دے رہے میں کافی نہیں پہنچتے، میں مطلب کروں گا، لیکن سلو جو ہے وہ آپ صورت کو کر دینا چاہیے۔ تو سورہ انفال کے پہلے الفاظ ہیں انفال، میں نے کل بیان کیا گیا تھا، بہت سارا بات انفال میں آتا ہے تاکہ غربا و فقراء پر اللہ کے رسول صرف کریں۔ تو یہ انفال کے لیے، یہ سب اللہ و رسول کے لیے، حتیٰ کہ مال غنائم کے متعلق یہ بھی اللہ و رسول کا حق ہے، لیکن وہ چونکہ جنگ والے آئے تھے اللہ ان کو کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، وہ جتنا دینا چاہیں وہ اپنی جگہ دے دیتے ہیں۔ البتہ وہ اس طرح کیا گیا تھا جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا اس کو دگنا حصہ دیتا تھا، جس کے پاس گھوڑا نہیں ہوتا تھا اس کو اکیلا حصہ دیتے تھے۔ اب اس کا بصرف ایک بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے چند الفاظ کا بیان دیکھ لیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ
ان کنتم مؤمنین فتقوا قوا یکوی قوا یکوی. یہ قوا یکوی جو ہے وہ یہ گویا کہ لفیف کا باب ہے. میں نے پہلے بھی سنایا تھا. یہ سنایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ سنیں اور عبرت حاصل کریں اور کوشش کریں کہ ہم نے یہ اپنی خامیاں دور کرنی ہوتی ہیں. جب ہدایت اللہ ہم پڑھتے تھے استاد علماء مولانا محمد یار شاہ صاحب کے پاس، تو وہ باقاعدہ ہر روز ایک آدمی سے سنتے بھی تھے. فوراً پڑھانے کے بعد پوچھتے تھے سمجھا ہے؟ اگر کہہ دیا سمجھا ہے تو کہتے تھے سنا. جس کو کہا ہے سمجھا ہے وہ سناتا تھا. ساتھ ہی ساتھ وہ سیدھے پوچھتے تھے باقاعدہ. اس میں اتقوا سیگا آیا. تم نے پوچھا کہ یہ کون سا سیگا ہے؟ اتفاق ایسا ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. میرے کلاس میں بڑے بڑے آج علماء ہیں جو اس زمانے میں تھے. تو اس میں یہی ہے نا صحیح معمول مضاف مثال انف ناقص لفیف ہر کسی نے نام دیا. کسی نے کہا یہ صحیح کا باب ہے، کسی نے کہا کہ یہ خلاف کا باب ہے، کسی نے کہا یہ معمول کا ہے، کسی نے کہا یہ مثال کا ہے، کسی نے کہا ہے انف کا ہے، کسی نے کہا ہے ناقص کا ہے. مجھے بھی معلوم نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے معلوم تھا. حالانکہ اس وقت ہماری 95% عبارت صحیح تھی. عبارت صحیح پڑھتے تھے لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو باقی رہ گیا تھا لفیف. میں نے فقط یہی کہا کہ یہ لفیف ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ لفیف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفروق یعنی فرق ہو، مقرون یعنی دونوں لفظ آپس میں ملے ہوئے ہو. تو میں سمجھ گیا کہ قوا یکوی یا کعبہ یکوا میں دونوں لفظ ملے ہوئے تو ہیں اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. کہ میں نے یہ بتا دیا کہ یہ لفیف مقرون ہے. ادھر حقیقت اس وقت طالب علم کی قابلیت بنائی جاتی تھی تاکہ استاد یہ کہتا تھا میری طرح یہ عالم بنے. اب بھی اگر آپ سے استاد نہیں پوچھتے، اگر واقعات آپ طالب علم ہیں تو آپ خود پوچھ لیا کریں استاد سے. یہ استاد صاحب کی ہمت ہے، چکا صاحب کی خدمت میں آپ تقریر کریں گے، آپ بھی سنا کریں. سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں. ورنہ کیا بھی میں نے کہا تھا کہ میں نے کراچی میں علماء دیکھے ہیں آباد والے. ایک آپ کے بعد سفید تھے، زیارت پڑھی ہے وہ غلط پڑھی ہے، خطبہ پڑھا ہے وہ غلط پڑھا ہے. اور ایک کافی بڑے عالم تھے، وہ لفظ منتخب کہہ رہے تھے. یہ سب غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم صرف اچھی طرح پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں. شہریہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جامعہ کا خط لاکھوں روپیہ ہے، جامعہ دیتا ہے، کوئی تحریر نہیں دیتے. شہریہ تو تھوڑا سا آپ کو 200-400 روپئے مل جاتا ہے. 400 کی وجہ سے آپ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. کتابیں نہیں پڑھتے، توضیح پڑھ رہے ہیں، توضیح پڑھتے سمجھ کر کیا پڑھتے ہیں. پڑھ کر لاتا ہے وہ شخص جو توضیح کے بعد علوم پڑھاتا ہے. میں بھی وہ فرق نہیں پڑتا، اور جو پڑھتا ہے وہ بھی احمد ہوتا ہے. یہ اہم ہو کر بولا ہے کہ سارے کا سارے لے اپنی جگہ پر پڑھ رہا ہے. یہ شہریہ جو آپ کو دیا جاتا ہے اصل میں یہ ہوتا تھا نجف اشرف میں، کیونکہ وہاں روٹی نہیں دی جاتی تھی، روٹی خود کھانی ہوتی تھی. جب خود کھانی ہے تو کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے لے کر جائے کہ جا کے ملے. جس زمانے میں مولانا محمد یار شاہ صاحب ملا پڑھتے تھے اس زمانے میں شہریہ نہیں تھا. جس زمانے میں مولانا صفدر صاحب پڑھتے تھے اس وقت شہریہ ایک دینار تھا، یعنی 20 روپئے. 20 روپئے طالب علم کو ملتے تھے. پورا مہینہ انہوں نے وہی 20 روپئے کھانا ہے. جس زمانے میں ہم گئے تو میاں بیوی کے شہریہ میرے ساتھ مولانا غلام سے نقفی بھی گئے تھے. 4 دینار تھا. 4 دینار کتنا بنتا ہے آپ کے پاکستان کے 80 روپئے. 80 روپئے میں مکان کا کرایہ بھی ہے، تھوڑی سی بجلی کا بھی خرچ ہوتا تھا، پانی کا بھی ہوتا تھا، بیماری بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے بڑی خوبی نجفی میں یہ تھی کہ طالب علم جب ان کے پاس چلا جاتا تھا کسی دکان پر کھانے پینے کی چیزیں خرید کرنی ہے، وہ نہیں کہتے تھے آدمی لے اور آپ کو جانتا آپ کو کہتے تھے اپنا نام لکھ دو اور آگے لکھ دو پاکستان. یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں کہاں کے رہنے والے ہیں. وہ آپ کو دیتا رہتا تھا چیزیں جو آپ دہی خرید کرنی ہے، سبزی نہیں دہی وغیرہ یہ چیزیں خرید کرنی ہے وہ آپ کو دے دے گا. اس کے بعد جو ہے مہینے کے بعد جب آپ کو شہریہ ملے تو کچھ نہ کچھ آپ دیتے. 2 واقعے بڑے مشہور ہوئے ہیں. ایک دفعہ مولانا محمد یار شاہ صاحب پڑھتے تھے
تو جن سے قرض لیتے تھے، اور قرض یہ نہیں ہے کہ 20-25 دینار ہو جاتے تھے، 1-2 دینار قرض ہو جاتے تھے۔ اس نے مولانا محمد یار شاہ صاحب نے کہا میں اگر آپ کو پیسے نہ دوں، خاموشی سے گھر چلا جاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کے بابا کے پاس چلا جاؤں، یعنی امیر المومنین کے پاس چلا جاؤں گا، وہاں سے میں شکایت کروں گا، لے لوں۔ اور ہمارے زمانے میں ہوا ایک طالب علم ہوتے تھے محمد عون حیدرآباد کے، کسی نے شرارت کی، طالب علم میں بھی شرارتی ہوتے ہیں، جانی خط مار کے بھجوا دیا، تو چونکہ لوگ پڑھتے نہیں نا خط آیا کہاں سے ہے، حالانکہ وہ خط باہر سے نہیں آیا تھا کہ آپ کے والد صاحب بہت ہو گئے حیدرآباد سے تھے۔ وہ بیچارے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ 3 مہینے مجھے لگے کہ میں واپس آؤں گا تو آپ کا کر دے دوں۔ 3 مہینے کے بعد 10-15 دن زیادہ لگ گئے، تو 3 مہینے 5-6 دن کے بعد وہ آیت اللہ محسن حکیم کے گھر میں چلے گئے۔ ان کے بیٹے ہوتے تھے کاظم حکیم، جو اس طرح کے معاملات بدل وغیرہ کرتے تھے لوگ، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ حیدرآباد سندھ کا ایک طالب علم تھا، اس نے مجھے قرض دینا تھا، کہنے لگے نہیں آنا تھا آپ نے اتنے پیسے مجھے دے دیے، سمجھ گئے کسی طالب علم کا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں بتایا کہ وہ پاکستان کا ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ حیدرآباد سندھ کا ہے، کچھ بھی نہیں کہا، جگہ کا بھی نہیں بتایا، یہ بھی نہیں کہا کسی طالب علم نے مجھ سے لیا تھا، اور یہ بات کام کرتا تھا۔ ان سے کہا کہ آپ نے مجھے دینے ہیں تو فوراً دے دیے۔ جب طالب علم واپس گیا تو اس میں جا کے پیسے ادا کیے، ان کو کہا کہ میں نے پیسے لے لیے، اس نے کہا میں راضی نہیں، تو وہ ان کو لے کر گیا آگا قاضی حکیم کی خدمت میں۔ طالب علم نے یہ کہا میرے پاس پیسے ہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ تو آگا صاحب نے وہ پیسے خود لے لیے، ایک جیب میں ڈال دیے، دوسری جیب سے کچھ پیسے نکال کے ان کو دے دیے کہ یہ آغا حکیم کی طرف سے ہدیہ۔ اب آغا حکیم کی طرف سے ہدیہ وہ پڑھنے والے طالب علم کام نہیں کر سکتا، اتنی بڑی شخصیت ہے، جس طرح جو ہے وہ کام چلتا تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ طلبا وہاں پڑھتے تھے، کبھی گھر سے کوئی پیسہ نہیں گیا، کبھی کسی یعنی زائر سے پیسہ نہیں لیا گیا۔ زائروں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہماری دعوت کریں، لیکن آج تک 6 سال میں رہا ہوں، کسی زائر نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن دعوتیں وغیرہ کھاتے تھے، وہ آ جاتے تھے۔ تو اصل العلم فی الجوع، علم تب بھی ہے جب انسان کے پاس پیسہ زیادہ نہ ہو، زیادہ صحت نہ ہو۔ کتنا اچھا تھا کہ آپ لوگ 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے اور وہی روٹی ہوتی تھی آپ کے 9:30 بجے، پھر شام کو کھاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ 3 بجے آپ کو فروخت مل جاتا تھا۔ شریعت میں 2 وقت کی روٹی ہے، شریعت میں 2 وقت کی روٹی ہے، 3 وقت کی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے ناشتہ اس طرح کرو کہ یہ بدن کے لیے نیک ہے، بہترین ناشتہ کرو، اور اس کے بعد یہ کہ مغرب سے پہلے کھانا کھا لو تاکہ چلتے پھرتے رہو، نماز بھی پڑھو، ہضم ہو جائے، لیٹ کھانا نہ کھاؤ۔ یہ شریعت کہتی ہے۔ دوپہر کی روٹی کے تذکرے نہیں ہے، پورے یورپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، دوپہر کو کوئی روٹی نہیں کھاتا، وہی ناشتہ کر کے جاتے ہیں، پھر شام کو آتے ہیں، فارغ ہو کر کھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اب میں نہیں سمجھتا کہ کیوں ہوا ہے یہ کہ ختم ہو گیا، لیکن اس کو ہم جاری کریں گے، کچھ وقت کے بعد جاری کریں گے۔ اصل روٹی 2 وقت کی، اور اگر باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ بات صحت میں ہیں تو 3 وقت کی روٹی صحت کی علامت نہیں ہے، بلکہ صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ 9 بجے 8 بجے ناشتہ کریں، کھلا ناشتہ کریں، اور پھر شام کو ہمارے مولانا محمد عباس صاحب کی ساری زندگی اس طرح گزری ہے کہ وہ صبح باقاعدہ 7:30-8 بجے 2 پراٹھے کھاتے تھے، پراٹھے باقاعدہ بنے ہوئے، اور پھر شام کو روٹی کھاتے تھے۔ ہم بھی اس وقت آپ کی ابتدا کرتے ہوئے اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بھوکے ہو گئے، گھر گئے کہ ہم نے 3 دفعہ کھانا ہے، ہم زیادہ پیٹو ہیں، ہمیں پیٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ شریعت میں کھانا صرف 2 دفعہ ہے، کھانا مل جائے انسان کے لیے کافی ہے۔ میں تو دوپہر میں بھی 3 دفعہ کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں دوپہر کو سالن ہوتا ہی نہیں تھا، چٹنی کے ساتھ لوگ کھا لیتے تھے، تھوڑی سی لسی، اور اس میں وہ سبز مرچیں کاٹ کے ڈال دیتے تھے، سبز مرچیں نہیں ہوتی سبز مرچیں ڈال دیتے تھے، پیاز کے ساتھ لوگ روٹی کھا لیتے تھے۔ کھجور کے زمانے میں کھجور عام ہوتی تھی، اس کے علاقے میں کھجور کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ جو آم کا زمانہ ہوتا تھا اس میں آم کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ اگر زیادہ کرنا ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے تو وہ پیاز میں باقاعدہ مکھن ڈال دیتے تھے، کھجور کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں مکھن ڈال دیتے تھے، اسی طرح آم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا رس نکال کر مکھن ڈال دیتے تھے۔
روٹی ہو جاتی تھی، شام کو صرف سالن ہوتا تھا۔ اب آپ صبح بھی کھائیں، دوپہر کو بھی کھائیں، شام کو بھی کھائیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اتنی زندگی مجھے گزری ہے، آپ خصوصاً طالب علم جتنے افغان صاحبان بیٹھے ہیں، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں لاہور میں آیا تھا۔ 7 اکتوبر سن 57 کو میں لاہور آیا تھا، آپ لوگ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے میں طالب علم روٹی کی طرف زیادہ دیکھتا ہی نہیں تھا، زیادہ توجہ پڑھائی کی طرف تھی۔ آج تک میں نے جب سے یہ جامعہ آیا ہے یا ہمارے ٹاؤن میں نے کوئی طالب علم نہیں دیکھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مولانا حافظ صاحب 2 دن کا ہمارا درس نہیں ہوا۔ کبھی بھی طالب علم نہیں ہے۔ کبھی آئیں گے روٹی خراب ہے، کبھی آئیں گے یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں مادیت، اس کو کہتے ہیں پیٹ، اس کو کہتے ہیں پیٹ کا چکر۔ ظاہر ہے کہ جب مولوی بنیں گے تو پیٹ کے چکر میں جائیں گے، اتنی فیس دو، اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو۔ ایک قاعدہ کلیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی کسی جگہ پیش نماز رکھتا ہے، مدرس رکھتا ہے، یہ میرا قاعدہ کلیہ نہیں، مولانا صاحب صاحب قبلہ کا ہے، اور یہاں کی سیاست جامعۃ المنتظر کی مولانا صاحب کی جب تک میں زندہ ہوں چل رہی ہے۔ بعد میں مولانا حیدری صاحب چاہیں جس طرح اس کو چلائیں، تو ان کی سیاست یہ تھی کہ اگر کوئی مولوی صاحب آتے ہیں، جی میں آتا ہوں پڑھانے کے لیے، کتنے پیسے دیں گے؟ پیش نماز کے لیے جاتا ہوں، کتنے پیسے دیں گے؟ تو فرماتے تھے یہ کام نہیں کرے گا، یہ پیسے کے پیچھے دوڑنے والا ہے۔ مولوی کا کام نہیں ہے یہ کہنا کہ کتنے پیسے دیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتا ہے، کیونکہ رزق تو اللہ نے دینا ہے، یہ جتنے انجمنیں ہیں یہ آپ کو رزق تو نہیں دیتے، یہ انجمنیں مسجدوں کی ہوں، مساجد کی ہوں، کسی کی ہوں، اتنا کوئی دیتے ہیں کہ قوت لا یموت، یہ بندہ زندہ رہے، مگر اخراجات کسی کے پورے نہیں ہوتے، لیکن اللہ پورے کرنے والا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک حقیقت یہ کہنا کہ میں کتنے پیسے لینے ہیں، مکان میں اٹیچ باتھ روم ہوگا یا نہیں، مکان میرا ہوگا یا نہیں، تو اس طرف توجہ کرتا ہے، وہ حقیقت مولوی نہیں ہے، اللہ والا نہیں ہے، وہ پیسے والا ہے۔ لذا ایسی صورت میں کوئی فائدہ نہیں۔ لذا آپ بھی اگر پیسے والے بنیں گے تو مولانا صاحب صاحب نے کافی پہلے تقریر کی تھی جب محمد عباس قطنی وغیرہ یہ سارے وہ تحصیل ہوئے تھے اور یہ واحد بنے تھے، 4 آدمی واحد ہوئے تھے، ان کے انجام بھی ہم نے لیا تھا۔ محمد عباس قطنی کا فخر حسین محمدی صاحب تھے، منور علی لیڈر ہیں آج کل، ایک اور ہیں جو آج کل بھائی بیرو میں پڑھاتے ہیں، 4 آدمی، تو نواب کا واحد میں اس میں موجود تھے۔ تو مولانا صاحب نے اس پہ 2 چیزیں بیان کی تھی، ایک یہ کہ مالدار ان کے لیے 2 چیزیں ہیں، جو لوگ اپنا مال اچھے کاموں پر، غرباء فقراء پر خرچ نہیں کرتے، دین پر خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن 10ویں پارے کی آیت ہے کہ یہی مال ان کے گلے کا گلہا بنے گا، توق ڈالا جائے گا، آگ کے ساتھ ہوگا اور وہی اسی میں وہ جل پڑے گی۔ اور جو دین پر خرچ کرتے ہیں ان کے سر پر ترا ہوگا، تاج، جیسے پرانے زمانے میں پنجاب میں ترا ہوتا تھا، آج کل تو پھر پنجاب میں جیسے لڑکیاں سر سے خالی ہیں، لڑکے بھی سر سے خالی ہو گئے، وہ خالی ہے۔ اس زمانے میں ترا بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، پگڑ بھی کہتے تھے، پگڑی بھی کہتے تھے، ترا بھی کہتے تھے۔ ترا ہوگا وہ سب کو کراس کر کے جا رہا ہوگا، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، نبی ہے، امام ہے، ولی ہے، سب کو کراس کر کے جا رہا ہے۔ کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جو مالدار تھا، وہ حیران کے مالدار جا رہا ہے آگے اور اتنی شو بازی کے ساتھ، تو کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے مال دین پر خرچ کیا، دفاع عامہ پر خرچ کیا ہے، غرباء فقراء کی مدد کی ہے۔ دوسرا کلمہ یہ کہا تھا کہ دیکھو 4 مولوی صاحبان آپ فارغ و تحصیل ہوئے ہیں، رزق اللہ نے دینا ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اگر اللہ پر ہمیں یقین ہو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی ہر چیز، خواہ وہ ہاتھی ہو یا چیمٹی سیاہ ہو، اس کا رزق اللہ نے دینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں رزق کا ضامن ہوں، انسانوں کا رزق کا ضامن ہوتا ہے۔ فرمایا اگر آپ پیسے کے لیے پڑھیں گے پیسہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور آیت قرآن پڑھی، من کانا یرید الدنیا، جو دنیا چاہے گا دنیا مل جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر تبلیغ مقصد ہوگا تو ایسی صورت میں آخرت آپ کو مل جائے گی، دنیا میں جتنا حصہ ہے اس سے زیادہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اصل یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا ہے، اور جو اس لیے کام کرے گا کہ مجھے پیسے میں ابھی آپ لوگوں نے ماہ رمضان کی تیاری کرنی ہے، جانا ہے، نمازیں پڑھائیں گے، سب کچھ کرائیں گے۔ اگر کسی بچے کے دل میں یہ ہے کہ اتنے پیسے مجھے ملیں گے، وہ ثواب سے خالی ہوگا۔
اگر کسی بچے کے اندر کوئی ہے میں نے جو تکلیف کر دی ہے کسی نے کوئی دے دیا جانے تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. اصل ہے ثواب جو انسان کو ملے. پیسہ کچھ نہیں، یہ پیسہ رہتا نہیں. میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے آدمی بہت زیادہ فیس ہوتی تھی، جب بڑے ہیں تو ان کے پاس کفن کے پیسے نہیں. اس کو کفن کے پیسے بھی لوگوں نے دیے ہیں مگر نہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، حالانکہ وہ ہزاروں روپیہ لیتے تھے. لہذا پیسے کے پیچھے کبھی نہ دوڑیں، شہریے کے پیچھے بھی نہ دوڑیں، کتابیں پڑھیں. پیسے کے پیچھے نہ دوڑیں، کبھی پیش نمازی کے لیے پیسے نہ مانگیں، قرآن پڑھانے کے لیے پیسے نہ مانگیں. آپ کسی جگہ مدرس ہو رہے ہو اس وقت طے نہیں، البتہ سرکاری نوکری کرتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے مل جائیں گے. جیسے ابھی فلحال کے مدارس کا امتحان ہو رہا ہے ان دنوں، لوگ میٹرک کریں گے، ایف اے عربی کریں گے، بی اے عربی کریں گے، ایم اے عربی کریں گے. پرانے زمانے میں شیخ الجامعہ مولانا طلباء صاحب پسند نہیں کرتے تھے مولوی فاضل کو یا سلطان اللہ فاضل کو. وہ کہتے تھے طالب علم کو دین پڑھنا چاہیے، نجف میں جانا چاہیے، عالم دین پڑھنا چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں طالب علم مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جو طالب علم بہت بڑے عالم نہیں بن سکتے ان کو چاہیے ایم اے کا امتحان دیں، کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو کہہ کر سفارش کرا کے کم از کم 65,000 روپیہ ماہانہ مل جائے گا. ہمارے بھی ایک شاگرد ہیں بڑے غصے میں ہوتے ہیں. آج کل یہ ہے لیکن بیچارے کی 1 کروڑ ختم ہو گئی ہے، دوسری آنکھ بھی ختم ہونے کے قریب ہے. وہ کہتے تھے کہ بزرگوں نے ہمارا خیال ہی نہیں کیا. ایک دن میں نے کہا کہ آپ کا ناک بہتا تھا، بزرگوں نے آپ کو سنبھالا، آپ کو پڑھایا، سلطان کا فاضل بنایا، پھر آپ ٹیچر بنے، بتاؤ آپ کی پینشن کتنی ہے؟ کہنے لگے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. میں نے کہا چھوڑے ایکسیڈنٹ کو، پینشن کتنی ہے؟ کہ میں بیمار ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. میں نے کہا چلو بتاؤ پینشن کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے میری پینشن ہے 65,000 روپیہ. یہ سلطان اللہ فاضل کرنے کی پینشن ہے 65,000 روپیہ. میں نے کہا جو بزرگ آپ کے استاد ہیں ان کی تنخواہ اس کا 3 حصہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں. چلو اگر آدمی بڑا عالم نہیں بن سکتا، بڑا عالم بنے گا تو وہ پیٹ کے پیچھے نہیں دوڑتا. چھوٹا ہوگا تو اس کو پیٹ کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں. تو یہ امتحانات ہیں، اس امتحانات سے آپ کی قابلیت بھی بنے گی، آپ کو پیسے بھی ملیں گے. وہ خلاصہ یہ ہے کہ میں نے آپ کا کافی ٹائم دے دیا. کام اللہ کے لیے کرو گے تو کامیابی. کسی کے ساتھ محبت ہے للہ، کسی سے بغض ہے للہ، کسی سے پیار ہے للہ، کسی سے نفرت ہے للہ. اللہ کے لیے کرو گے اللہ عزت بھی دے گا، سب کچھ دے گا. اور اگر اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑو گے کبھی پیٹ بھی نہیں بھرے گا اور دنیا بھی کتنی زیادہ نہیں ملے گی. اگر مل بھی گئی تب بھی آپ کا حرص کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما. خدایا محمد والے محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، عزت عظمت میں اضافہ فرما، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. خدایا محمد والے محمد کا واسطہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما. صحابہ کرام کو امتحانات میں کامیاب فرما، علماء کرام کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، مومنین کرام کے وقار میں اضافہ فرما. خدایا محمد والے محمد کا واسطہ مومنین کو بھی اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا محمد والے محمد کا واسطہ جو ہمارے ساتھی چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے درجات بلند فرما، موجودین کی توفیقات میں اضافہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما. خدایا تو یہ اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا. حق محمد و آلہ